ہمارے میں اللہ نے چونکہ حکم دیا ہے ہم نے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی کرو جس چیز کا حکم دیا گیا، میری فکر نہ کرو، میں بڑا صابر ہوں، صبر کروں گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ اور کوئی حکمت ہو یا نہ ہو، بس حکم ہے، عمل کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں جس کا حکم ہو گیا وہ کر دو۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک بات تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی، یعنی تم اگر اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتے ہو، مسلمان کہنا چاہتے ہو، تو پھر ایک بات یاد رکھو کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ نماز پڑھنے لگو سوچو کہ بھائی یہ نماز کا بڑا فائدہ ہے، ورزش ہو جاتی ہے، اس سے جناب ہمارے جسمانی جو اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک رہے گا، ہمارا معدہ ٹھیک رہے گا، ہماری ٹانگیں ٹھیک رہیں گی، ہمارا فلاں فلاں فائدہ ہوگا، روزہ رکھو تو یہ سوچو کہ یہ ہماری صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ نہ، جب بھی عبادت کرنی ہے فائدے سارے اپنی جگہ، لیکن صرف یہ سوچو کہ چونکہ ہمارے رب کا حکم ہے ہمیں اس کو عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جب تک وہ اس چیز کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہش وہ نہ بن جائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی جو قرآن میں لے کے آیا، جو حدیث میں لے کے آیا، جو احکام میں لے کے آیا، جب تک خوش دلی کے ساتھ ان احکامات کو قبول نہ کرو اور تمہاری خواہش وہ خواہش نہ بن جائے جو ہماری خواہش ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کے لیے تو شرط یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کے آئے ہیں ان احکامات کے ہم پابند ہو جائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کے ساتھ ساتھ یہ جو عبادات کا معاملہ ہے نا، ان عبادات کا ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن۔ ظاہری طور پر آپ نے جانور لیا، قربان کیا، گوشت بنایا، کھا بھی گئے، کھلا بھی دیا، تقسیم بھی ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ کام تو لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ کام کرنا اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، بس اس چھری چلاتے وقت جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے، جو تمہارے جذبات ہوتے ہیں، جو تمہارے احساسات ہوتے ہیں، جو دل میں تمہارے میرے لیے محبت اور چاہت اور قرب ہوتا ہے، یہ قرب کی جو خواہش ہے بس مجھے وہ چاہیے، باقی گوشت بھی لے جاؤ، جا کے کھاؤ اور اس کو کھلاؤ اور تقسیم کرو، اس کے ساتھ جتنی لوگوں کی ضروریات ہیں وہ پوری کرو، تمہاری کام آنا ہے، میں نے اس کو کیا کرنا ہے، لیکن مجھے جو مطلوب ہے وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے۔ اور گویا دل کا تقویٰ جو ہے اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، اور جس کے اندر تقویٰ ہو وہ متقی، اور متقی کی جمع ہے متقین۔ تو اللہ تعالیٰ قبول صرف اسی کی قربانی کرتا ہے، قبول صرف حابیل اور قابیل کا واقعہ تو آپ کو سنایا تھا نا، قربانی تو دونوں نے کی تھی لیکن حضرت حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اور جب آپس میں ان کا تکرار ہوا تو پھر کیا جواب دیا حضرت حابیل نے؟ انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تیری قربانی اس لیے نہیں نا قبول ہوئی، اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اللہ صرف پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے، ڈرنے والوں کی قبول کرتا ہے، دل کے جذبات احساسات کے ساتھ جو کرتا ہے اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ کی تو نے بھی قربانی ہے، کی میں نے بھی ہے، لیکن تیری ریجیکٹ ہو گئی کیونکہ تیرے اندر اخلاص نہ تھا، اور میری قبول ہو گئی اس لیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا اور میرے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا۔ حضرات گرامی، میرے آقا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے نہیں فرما دیا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تو نے دکھاوے کے لیے کی ہے، اگر گوشت کھانے کے لیے کی ہے، اگر تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ جی بڑا امیر آدمی ہے، اتنے چھترے بکرے ذبح کر دیے، اگر اس لیے کی ہے تو لوگوں نے کہہ دیا، تیرا تعارف بھی ہو گیا، تعریف بھی ہو گئی، فیس بک پہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا اور دھوم بھی مچ گئی اور گوشت بھی بہت سارے لوگوں نے کھا کے تیری تعریف کر دی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا صرف اور صرف انحصار اس بات پر ہے کہ تو نے کس جذبے کے تحت قربانی کی ہے، تیری نیت کیا تھی، تیرا ارادہ کیا تھا۔ ریاکاری ارادہ نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، قربانی کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سارا تربیتی نظام اور تربیتی اسباق رکھے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور توقیر کرنا آ جائے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا آ جائے۔ اب دیکھیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے، نہ قرآن کا ادب، نہ نماز کا ادب، نہ جناب علی وہ والدین کا ادب، نہ اساتذہ کا ادب، نہ بزرگان دین کا ادب، کسی شے کا کوئی ادب احترام ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ جو جانور ہے نا، جانور قربانی کا، جس جانور کا گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے، نجاست بھی نکلتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے یہ جانور، لیکن اسے جب میرے نام کا کر دیا گیا نا تو اب یہ میری نشانی بن گیا۔ اب تیرے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تو اس جانور کی بھی تعظیم کرے، کیونکہ اس کی نسبت میری ذات کے ساتھ ہو گئی۔ تو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ ہے تو پتھر، اور یہ پتھر اور پہاڑیاں ان کی نسبت ہوئی ہے ذات کے ساتھ، اور یہ چیزیں بھی نشانیاں بن گئی ہیں۔ اب ان کی توقیر بھی کری، کیا کریں؟ اگر پتھر کی تعظیم ہم کرتے ہیں تو کہتا ہے شرک ہو گیا، اب انہی پتھروں کی تعظیم کرنے کا تو خود حکم دے رہا ہے۔ فرمایا اصل بات یہی ہے کہ میں جذبہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس چیز سے تو محبت کر رہا ہے، اگر وہ میری نشانی ہے، علامت ہے، اور اس علامت کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے تو یہ تیرے وہ محبت اس شے کے ساتھ نہیں، میری ذات کے ساتھ ہے۔ وہ بکرے کے ساتھ محبت نہیں، وہ بکرے کے مالک جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اس کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ وہ پتھر کے ساتھ محبت نہیں، بلکہ جس نے حکم دیا ہے اس پتھر کی تعظیم کا، اس ذات کی محبت ہے۔ وہ حجر اسود کا بوسہ نہیں ہے، بلکہ اس ذات کے حکم کی تعمیل ہے جس نے اس کا بوسہ لینے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ایک بڑا عجیب سا فلسفہ ہے، اور یہ اہل محبت ہی اس فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں، عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے دوست ہو نا، دنیا میں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور محبت میں اپنے یار کی چیزوں سے بھی پیار کرنے لگتے ہیں۔ وہ کوئی نہیں یار یہ میرے دوست کی نشانی ہے، یہ اس کا لباس ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں، ان کپڑوں سے پیار کرنے لگتے ہیں، ان کپڑوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان چیزوں، علامتوں اور نشانیوں اور انگوٹھیوں سے اور مختلف قسم کی گھڑیوں سے، ان چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جی میرے دوست کی فلاں چیز ہے، اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میری نشانی ہے نا، میں تو تمہیں نظر ہی نہیں آتا، مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، سونگ بھی نہیں سکتا، چکھ بھی نہیں سکتا، اور میرا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ڈائریکٹ باتیں بھی نہیں کر سکتا، میں چھپا ہوا ہوں۔ لیکن جس چیز سے میری نسبت ہو گئی، تعلق ہو گیا، اس چیز سے اگر تو محبت کرے گا اور اس چیز کی تعظیم و توقیر کرے گا تو اس کا مطلب ہے تیرا دل پرہیزگار ہے۔ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ حضرات گرامی، یہ جو تعظیم اور توقیر ہے نا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ میں نے دیکھا ہے دیہاتی، ان پڑھ بزرگ، بابے، گاؤں میں رہنے والے، جو محقق بھی نہیں، مدقق بھی نہیں، جو بہت ساری کتابیں پڑھنے والے بھی نہیں، علم بھی پورا پورا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل کے اندر اپنی محبت اس قدر رکھی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ادب والی چیز دیکھ لینا، زمین پر پڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، اسے بھی پکڑ کے چوم چوم کے جیب میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بزرگ کو دیکھ لیں تو ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، ہاتھ چومنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کسی چیز
चीज पर उनको कोई अल्लाह का नाम लिखा नजर आ जाए, कुरान की आयत लिखी नजर आ जाए, किसी बुजुर्ग का मिजार नजर आ जाए, हर शय से मोहब्बत करने लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो इतने ज्यादा चालाक और होशियार नहीं है, इतने ज्यादा पढ़े लिखे और मुहक्किक नहीं है। बस उनको इतना पता है कि हमारा कोई रब है और उस रब की ये निशानी हो सकती है, ये निशानी हो सकती है। फिर वो जहां जहां भी उन्हें अपने रब के आसार नजर आते हैं, निशानियां नजर आती हैं, अलामात नजर आती हैं, और जहां भी शाइरिल्लाह नजर आते हैं, उन सारे शाइरिल्लाह की वो ताज़ीम व तौक़ीर करना शुरू कर देते हैं। ये जो मस्जिदें हैं क्या है? ये अल्लाह की निशानियां हैं। ये खाना काबा क्या है? अल्लाह की निशानी है। ये कुरान क्या है? अल्लाह की निशानी है। ये बूढ़े बुजुर्ग क्या है? दाढ़ी हुजूर की सुन्नत, ये क्या है? ये अल्लाह की निशानी है। कोई शय भी जिसकी निस्बत और ताल्लुक अल्लाह की जात से हो जाए, उसके साथ अकीदत रखना, उसकी ताज़ीम करना, उसकी तौक़ीर करना, उसका एहतराम करना, ये दिल के तकवे का नाम है। और अल्लाह ने यही कहा कि जानवर अगर से पाला तूने है, और अगर से ये जानवर इंसान अशरफुल मखलूकात है, तू इससे अफजल है, लेकिन चूंकि तूने खुद इसे मेरे नाम कर दिया, मेरे नाम मंसूब करने के बाद अब तू इसकी ताज़ीम करेगा, तो जब तू ताज़ीम करेगा तो मैं इस बात की गवाही दूंगा कि तेरा दिल परहेजगार है। हज़रात गिरामी, ये जो तकवा है ना, ये कहाँ होता है? हजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा करके ना यूं फरमाया, तकवा हाँ हुना। ये तकवा ज़बान में नहीं होता, ये तकवा ज़बानी दावे में नहीं होता, बल्कि ये तकवा दिल की कैफियत में होता है। तो अल्लाह ताला को तकवा चाहिए, दावा नहीं चाहिए। ज़बान का दावा होता है, दिल का तकवा होता है। तो नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बताया, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। तकवा इस जगह पे होता है, इस जगह पे होता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हजरत काब से पूछा कि ये तकवा क्या है? उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताऊं क्या है? फरमाया क्या है? बताओ, मिसाल दे के उन्होंने मिसाल कि आप किसी ऐसे रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पे झाड़ियां हों, कांटे हों, और आपने ऊपर चादर ली हुई है, लेकिन आपने गुजरना भी जरूर है। अब गुजरते हुए जब अपने आप को कांटों से बचा बचा के और अपना दामन समेट समेट के गुजरो, तो ये दामन समेट समेट के गुजरने का नाम तकवा है। उन्होंने कहा ये मिसाल से मुराद क्या है? फरमाया ये दुनिया है। इस दुनिया में इधर उधर दाएं बाएं हर तरफ कांटे बिखरे हुए हैं, ये गुनाहों के कांटे, कहीं सूद का कांटा, कहीं जनाब रिश्वत का कांटा, कहीं जो है ना झूठ का कांटा, अला हादल क्यास, बेईमानी, बदयानती, झूठ और शैतानी काम, इतने कांटे। फरमाया इन सारे कांटों से दामन बचा के जो अपनी जिंदगी गुजार गया, उसने तकवा और परहेजगारी इख्तियार कर ली। हजरात गिरामी, कुर्बानी इसार का हुक्म भी देती है और इसार का दर्स भी देती है, इसार की तरबियत भी करती है। इसार होता क्या है? इसार ये होता है कि अपनी साथ पर दूसरे को तरजीह देना। प्यास आपको भी लगी है और एक साथी को भी लगी है, और आपने ये कहा कि मैं अपनी प्यास बर्दाश्त करता हूं, तुम्हें पानी का गिलास दे देता हूं, तो आपने इसार किया। अल्लाह ताला की रजा के लिए अगर आपने ये अमल किया है तो अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत से आपको इस पर बड़ा अजर सवाब अता फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि आपने अल्लाह ताला की रजा के लिए ये काम किया। इसको कहते हैं इसार। और ये कुर्बानी जो है, ये कुर्बानी भी एक इसार का दूसरा नाम है। आपका दिल चाहता था कि पैसे मेरे पास रहे, मैं फलां काम पे लगा लूं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म सामने आया तो आपने उस काम पर कुर्बानी को तरजीह दी और इसार किया। तो ये इसार कुर्बानी ने सिखाया। नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं। हजरत अबू तलहा अमीर आदमी थे और उनका एक बाग भी था, बड़ा मशहूर बाग। हजरत अबू तलहा एक दिन मस्जिद में थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने घर में पैगाम भेजा कि इस मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज है, लेकिन इत्तफाक ऐसा था कि रहमत आलम के घर में उस वक्त कोई चीज मौजूद नहीं थी, ना खजूरें थी, पानी होगा, खजूरें भी नहीं थी। घर से जवाब आता है कि या रसूल अल्लाह, इत्तेफाक से आज कुछ भी नहीं है। और ये याद रखिए कि आपका ये फक्र इख्तियारी था, अल्लाह ने इजाजत दी थी, अगर चाहें तो सोने और चांदी के पहाड़ आपके दाएं बाएं चले। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मुझे इतना ही पसंद है कि जितनी जरूरत है उतना मुझे दे दे, मैं खा लूं, अगले दिन फिर अता कर देना, फिर खा लूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पास सोने चांदी माल दौलत पैसा इन चीजों के कोई ढेर लगे हुए हों, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। हजूर अलैहिस्सलाम का जो फक्र था ये इख्तियारी फक्र था। घर पैगाम भेजा, कुछ नहीं। अल्लाह हज़रत कहते हैं
اللہ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ مرزا خبریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ سے جو چاہیں اللہ تعالیٰ وہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے، جتنا چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پاس مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس وقت حضور کے گھر میں ظاہری طور پہ کچھ نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی صحابہ کو سکھانا چاہتے تھے، تربیت کرنا چاہتے تھے۔ رحمت عالم نے فرمایا مہمان آ گیا ہے اور اس مہمان کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، کون اسے اپنا مہمان بنائے گا؟ سب کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں مہمان چلا جائے، لیکن حضرت ابو طلحہ آپ کی بھی یہ خواہش تھی، انہوں نے التجا کی، حضور نے قبول کر لی، فرمایا کہ آپ اسے لے جائیں مہمان کو اپنے گھر۔ اب حضرت ابو طلحہ وہ مچلتے مچلتے ٹہلتے ٹہلتے خرامہ خرامہ خوش مسرت اور انبساط کے ساتھ اس مہمان کو ساتھ لے کے اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ سائڈ پہ انہیں بٹھا کے بیوی سے بیوی نے کہا وافر نہیں، آج تو خیال ہی نہیں رہا، ہم نے کوئی زیادہ انتظام نہیں کیا ہوا، بس بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے تھوڑا بہت کھانا موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ پریشان نہیں ہوئے، کہنے لگے مہمان کے لیے تو ہے نا، ایک بندے کا کھانا تو ہے نا؟ انہوں نے کہا ایک بندے کے لیے کھانا ہے۔ انہوں نے کہا پھر فکر نہ کر، بچوں کو سلا دے اور خود بھی اور میں بھی، ہم دونوں بھوکے رہ لیں گے، مہمان کو سیر ہو کے کھانا کھلائیں گے۔ پھر مہمان کو کھانا جب کھلانا تھا تو مہمان نے کہنا تھا آپ بھی ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اور طریقہ بھی یہی ہے سنت طریقہ کہ اگر مہمان آ جائے آپ نے بھی کھانا کھانا ہے تو مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ مہمان یہی سمجھتا رہے کہ پتہ نہیں آپ کی کھانا تو میرے لیے یہ ہلکا پھلکا لے آیا ہے، یا مہمان یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی زہریلی شے مجھے کھلانے لگے ہیں اور خود اچھا کھانا کھائیں گے، ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب ایک سکیم انہوں نے بنائی، وہ سکیم کیا تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا تو کھانا جلدی ختم ہو جائے گا، آپ اس طرح کرنا۔ بیوی کو مشورہ دیا کہ آپ وہ چراغ کی بتی ٹھیک کرنے کے بہانے سائڈ سے اٹھنا اور وہ بتی اس طرح نیچے کھینچ دینا کہ چراغ بجھ جائے۔ اب یہ مہمان بیٹھ کے کھاتا رہے گا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، میرے ٹیک ٹیک کی آواز اس تک پہنچتی رہے گی، وہ سمجھے گا کھا رہے ہیں، اور میں منہ ہلاتا رہوں گا، وہ سیر ہو کے کھانا کھا لے گا، ورنہ اس نے کھانا نہیں، یعنی جبرن میں ان کو کھلا نہیں سکتا۔ اور اس طرح اس تکنیک کے ساتھ وہ کھانا کھا لیں، وہ کھانا منہ ہلاتے رہے، وہ کھانا کھاتے رہے، اور رب کائنات اپنے کرم اور اپنی رحمت سے ان کے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں صبح پہنچے حضرت ابو طلحہ تو رحمت عالم مسکرائے اور کہا کہ رات تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کوئی بڑا کام نہیں کیا، آپ نے مہمان بھیجا تھا، اس کو کھانا کھلایا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا تم کھانا کھلا رہے تھے اور جبریل آیتیں لے کے آیا ہوا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ نے تمہارے حق میں قرآن سے آیتیں نازل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو مہمان نوازی اتنی پسند ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، توقیر کرے۔ ہم بیٹھ رہتے ہیں کہ مہمان جا رہا ہے پھر بچوں کھائیں گے مل کے، ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلیکرم جارہ، جو مہمان آیا ہے اس مہمان کی تعظیم و توقیر کرو، اس کے لیے کھانا پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے تمہارا دسترخوان جو ہے اس کو کبھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، صحابہ کی بھی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے نا، ایمان لاتے ہی ہر بندے کی ایک جیسی تربیت اور کیفیت تو نہیں تھی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہ غریب آدمی تھے اور یتیم بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پیارے آقا یتیم آدمی ہوں، مالی حالات کو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ میرے پاس ایک باغ ہے چھوٹا سا، مگر معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ باغ کے اندر جو درخت ہے نا ان درختوں کی کچھ اس طرح ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں کہ میرے ساتھ والا جو میرا ہمسایہ ہے
اس ہمسائے کے درخت اور میرے درخت وہ بالکل قریب قریب ہونے کی وجہ سے جب کبھی کوئی آندھی آتی ہے، بارش آتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے اور وہاں سے کھجوریں گرتی ہیں اور جب زمین پہ اکٹھی ہوتی ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا میری کتنی ہے اس کی کتنی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے درخت سے کھجوریں نکل کر وہ میری طرف آ جاتی ہیں، کبھی میری اس کے طرف چلی جاتی ہیں اور مکس ہو جاتی ہیں اور ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہماری کتنی ہے اور اس کی کتنی ہے. اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جتنی ہوتی ہیں وہ ساری لے جاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ درمیان میں دیوار لگا دوں اور اس دیوار کی وجہ سے اس کی کھجوریں الگ ہو جائیں، میری کھجوریں الگ ہو جائیں. حضور نے فرمایا پھر تو نے اس سے بات کی ہے؟ کہنے لگے میں ایک بار، میں بار بار بات کرتا ہوں، جتنی بار بھی کرتا ہوں چونکہ اس کو گھاٹا نظر آتا ہے نا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیوار نہیں لگانی، مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا اگر دیوار لگ جائے اور یہ درخت جو ہے یہ میری طرف آ جائے، میں تمہیں اس کی قیمت دے دیتا ہوں، درخت میری طرف آ جائے، میری دیوار بالکل سیدھی ہو جائے گی. مگر وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. حضور آپ سفارش کر دیجئے، آپ کی سفارش سے ممکن ہے کہ وہ مان جائے، اور جب وہ مان جائے گا تو ہمارا معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں رہے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سمجھا اور کہا کہ واقعی بات تو اور مطالبہ تو بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس بندے کو بلا لیا اور فرمایا کہ تیرا اور اس کا باغ ساتھ ساتھ ہیں اور درمیان میں اگر دیوار لگ جائے تو آسانی ہو جائے گی دونوں کے لیے، لیکن دیوار لگانے میں ایک درخت حائل ہے، وہ درخت تو اگر اس کو دے دے اور اس سے قیمت لے لے. اس نے کہا میرا پروگرام ہی نہیں بیچنے کا، میں کیوں بیچوں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ دے دو اس کو اور اس سے قیمت لے لو، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میرا پروگرام ہی نہیں بیچنے کا، میں کیوں بیچوں؟ اب دیکھیے رحمت عالم ہے، دو جہاں کے بادشاہ ہیں. آپ جبرن بھی لے سکتے تھے نا، جبرن لے سکتے تھے، لیکن آپ نے جبرن نہیں لیا. آپ نے فرمایا نہیں، اگر تیری مرضی ہو اور تو اس سے بہتر سمجھتا ہو تو میرا فیصلہ سن، میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں یہ دے دینا چاہیے. اس نے کہا میں نے نہیں دینا، جب میرا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہے تو پھر میں کیوں دوں، میں نے نہیں دینا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس طرح کرتے ہیں، اگر تیرا ہے تو اس تیرے درخت کے بدلے تمہیں میں جنت میں پورا باغ دے دوں. پھر اس نے کہا نہ جی پھر بھی نہیں. ابھی انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، کیا شان ہے، اور دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں اور جنت کے مالک جنت بھی یہی ہیں. ابھی نئے نئے تھے نا، تجربہ نہیں تھا، اور ابھی نئے نئے تھے، تربیت پوری نہیں ہوئی تھی. کہنے لگے نہیں جی میں نے یہ درخت دینا ہی نہیں، بالکل کسی قیمت پر نہیں دینا. انکار کر دیا حضور کے سامنے بھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انکار کر رہے ہیں نا تو جو صحابہ کرام تھے، دیگر صحابہ کرام، ان کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ ایک درخت حضور کے کہنے پر دوسرے کو دینے کے لیے، اور وہ بھی قیمتاً دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ یہ اگر درخت تم نے نہیں دینا تو پھر جنت میں تمہیں اس کے بدلے میں کوئی باغ شاغ نہیں ملنا. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملتا تو مجھے بس اس درخت سے بڑا پیار ہے، میں نے نہیں دینا. ایک صحابی حضرت ابو طہطہ وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انہیں باغ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ جنت میں باغ ملے گا، تو یہ صرف پیشکش اس بندے کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی؟ حضور نے فرمایا جو بندہ بھی یہ ایک درخت خرید کر یتیم کو دے دے گا، اس یتیم کو دے دے گا، اس کے لیے یہ پیشکش ہے، اسے جنت میں باغ مل جائے گا. اب حضرت ابو طہطہ سیدھے ہو گئے اور اس بندے سے کہنے لگے ہاں بتا کتنی قیمت لینی ہے اس ایک درخت کی. وہ کہنے لگا، اس نے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے خرید کے ہی چھوڑنا ہے. اس نے جتنی قیمت بنتی تھی 10 گنا زیادہ بتائی. آپ نے فرمایا بس؟ کہنے لگا نہیں ابھی اور. اسے سمجھ آ گئی کہ جتنی مانگتا جاؤں گا یہ دیتے جائیں گے. ان کا حضرت ابو طہطہ کا بھی ایک باغ تھا مدینہ منورہ میں، اور اس باغ کی یہ کیفیت تھی کہ اس کی کھجوروں کا شورا دور دراز تک تھا، اور مدینے میں سب لوگ وہاں سے کھجوریں خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور اس نے اپنے اس باغ کے درمیان میں اپنے لیے انتہائی خوبصورت اس دور میں گھر بھی بنایا ہوا تھا اور کنواں بھی اپنا بنایا ہوا تھا. ساری سہولیات وہاں موجود تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس، یعنی رشک کرتے تھے کہ اس کے پاس اتنا خوبصورت باغ ہے اور اس طرح کنواں بھی ہے اور گھر بھی ہے، رہائشگاہ بھی بڑی اچھی بنی ہوئی ہے. اس بندے کی بھی نظر پڑ، کہنے لگا اگر میں اس ایک درخت کے بدلے تم سے وہ 600 کھجوروں والا باغ جس باغ کے دور دراز چرچے ہیں وہ باغ مانگوں تو کیا تو دینے کے لیے تیار ہے؟ ابو طہطہ نے کہا بس. اس نے کہا بس. فرمایا سودا ہو گیا؟ کہنے لگا ہو گیا. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو وہ باغ جا کے لے لو اور یہ درخت مجھے دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ بات کہہ کے حضرت ابو طہطہ چلے نا جب 2 قدم تو اس نے سمجھا شاید مکر گئے ہیں، یہ سودا تو ہو نہیں سکتا، اتنا بڑا قیمتی باغ وہ ایک درخت کے بدلے دے، یہ شاید اپنے سودے سے پھر گئے ہیں.
وہ پیچھے بھاگا، آپ آگے بھاگتے جا رہے ہیں، وہ پیچھے بھاگتا جا رہا ہے۔ جب اس باغ کی کنارے پر حضرت ابو طہطہ پہنچ گئے، وہاں رک گئے، رک کر آپ نے آواز دی اپنی بیوی کو اور کہنے لگے باہر آ جا، اپنے بچوں کو بھی باہر لے آ۔ اس نے اندر سے پوچھا حضرت کیا ہو گیا، میں کیوں باہر آؤں، آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا میں ارادہ کر چکا ہوں اور یہ باغ میں اللہ کی راہ میں فروخت کر چکا ہوں، اس لیے میں اس باغ کے اندر دوبارہ قدم رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، میں اس کے اندر قدم نہیں رکھوں گا، تو بھی باہر آ جا۔ پھر وہ بیوی، اس پر بھی اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس نے کہا اچھا اگر آپ نے فیصلہ کر دیا تو کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ باغ بھی دے دیا، اس باغ کے اندر جو کچھ ساز و سامان ہے وہ سارا ساز و سامان بھی دے دیا، اپنے گھر کے افراد کے علاوہ میں نے ہر شے دے دی۔ بیوی نے آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو قریب کیا اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کی جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی نکال کے وہیں پھینک دیے اور بیٹوں کو بچوں کو باہر لے کر سامنے آ گئی اور کہنے لگی یہ باغ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ آپ نے کہا تھا میں نے سب کچھ دے دیا، میرے بچوں کی جیب میں جو پیسے تھے میں نے وہ بھی نہیں رکھے، وہ بھی سارے وہاں چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ اس انداز سے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ اگر تو نے بیچا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو اس اخلاص کے ساتھ دیا ہے، اتنی محبت کے ساتھ دیا ہے، اس ذوق کے ساتھ دیا ہے کہ رسول اللہ کو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے۔ پھر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طہطہ کو دیکھا اور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے اور فرماتے جاتے میں کہاں سے کہاں تک وہاں جا کر سائز بناؤں اور کہاں سے کہاں جا کر وہ جو ہے نا اس کی میجرمنٹ کروں، پیمائش کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طہطہ نے ایک درخت کے بدلے جنت میں اتنا بڑا لمبا چوڑا باغ لے لیا ہے کہ اس کا ماپنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں اتنا لمبا چوڑا باغ عطا کر دیا ہے۔ تو یہ اثار تھا، تو اثار کا جذبہ قربانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ یہ سوچے یار قربانی کے لیے بکرا تو میں نے خریدا ہے اور یہ بکرا بڑا مہنگا آیا ہے اور اس بکرے کا گوشت بھی 3000 روپے کلو ملتا ہے، تو کیوں نہ سارے ہی بکرا سنبھال کے رکھ لوں۔ اب کیا تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، جذبہ تو اثار کا تھا۔ وہ اللہ کی بندی وہ جا رہی ہے تو جیب میں بچوں کی جیب کے پیسے بھی نکال کے جا رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بکرے میں سے اگر 2-4 بوٹیاں بھی کسی اور کے ہاں چلی گئی۔ ایک صاحب پوچھنے آئے، وہ کہنے لگے جی پچھلے سال کا رکھا ہوا تھا گوشت قربانی کا، اس میں سے کچھ بوٹیاں پڑی ہیں، اب ان کا کیا کرنا ہے؟ سمجھ آئیے بات کی کہ نہیں؟ یعنی پچھلے سال عید کے موقع پر جو بکرا ذبح کیا تھا اس کو میں نے فریزر میں سنبھال کے رکھا، سال پورا گزر گیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہے ہیں، ابھی کچھ بوٹیاں باقی ہیں، تو کیا اب ان کا کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا کر سکتے ہیں ان کا؟ ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے۔ پھر اس طرح کی قربانیاں نہیں، اللہ کی راہ میں قربانی